بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج یکم محرم الحرام 1443 ہجری ہے۔ آج کے دن اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور آج کا دن اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آج کے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے نماز کی حالت میں خنجر کے وار سے شہید کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کی وہ عظیم شخصیت ہیں جو تاریخ انسانی نے آپ سے پہلے پیدا نہیں کی۔ آپ کی سب سے بڑی خوش نصیبی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی ہیں۔ آپ نے اپنے چند سالہ دور حکومت کے اندر وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہیں گے اور ساری کی ساری انسانیت تا قیامت آپ کے حسنات کی مرہون منت رہے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم انسان ہیں۔ آپ نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو پوری قومیں، پورے ادارے اور پوری افواج ایک ساتھ مل کر بھی انجام نہ دے سکی۔ آپ تاریخ انسانی کے بہترین دماغوں میں سے ایک دماغ تھے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ آپ تاریخ انسانی کے سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ دماغ تھے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا، اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اصلاحات، وہ ریفارمز، وہ معاشرتی اقدار جو آپ نے اپنے دور حکومت کے 10 سالوں کے اندر انجام دیے، وہ تاریخ انسانی ایک ساتھ مل کر بھی انجام نہ دے سکی۔ آپ وہ عظیم جرنیل اور حکمران تھے جنہوں نے چند سالوں کے اندر اس قوم کو، ان افراد کو جن کو لوگ اس زمانے کے اندر بدو کہا کرتے تھے، جنہیں وہ جڈ اور گنوار کہا کرتے تھے، اس قوم نے آپ کی سرپرستی میں اس وقت کی 2 عظیم سلطنتوں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، روم و ایران کے پرخشے اڑا دیے، انہیں ملیا میٹ کر دیا۔ جو اس وقت کی جدید ترین تہذیبیں تھیں اور عرب اس وقت گمنامی کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے کہ انہیں عمر جیسا جلیل القدر اور عظیم دماغ حاصل تھا۔ اگر آپ کا موازنہ تاریخ انسانی کے بڑے حکمرانوں، جرنیلوں سے کیا جائے، چاہے وہ جولیس سیزر ہو، چاہے وہ سکندر یونانی ہو، چاہے نپولین بوناپارٹ ہو، چاہے وہ ہٹلر ہو، حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو آپ جن حالات کے اندر تھے، جن واقعات کے اندر تھے، آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جولیس سیزر ہو، سکندر یونانی ہو، نپولین بوناپارٹ ہو، چاہے وہ ہٹلر ہو، ان کے پاس
اس زمانے کی، اس وقت کی بڑی بڑی آرمی، بڑی بڑی فوج تھیں، بڑی بڑی فوجیں تھیں، لیکن سیدنا عمر فاروق کے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ جو جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور جہاں ایک نئی حکومت ابھی سر اٹھا رہی تھی، آپ نے ان خدا مستوں کے ذریعے سے اس وقت کی بڑی بڑی قوتوں کو، بڑی بڑی طاقتوں کو سرنگوں کر دیا۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے جرنیل، سب سے بڑے حاکم، سب سے بڑے حکمران اور سب سے بڑے مصلح اور مدبر تھے، تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا۔ آپ نے معاشرتی اقدار کے اندر، سیاسی اصلاحات کے اندر وہ کام انجام دیے جو نہ کوئی آپ سے پہلے کر سکا اور نہ کوئی آپ کے بعد کر سکے گا۔ آپ نے معاشرتی لحاظ سے، آپ نے سیاسی لحاظ سے وہ اصلاحات نافذ کیں جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، جرنیلوں کے لیے، غرض معاشرے کے ہر فرد کے لیے نمونہ اور مشعل راہ ہیں، اور ساری کی ساری دنیا ان معاملات کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاسہ لیس رہے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے افواج کے نظام کو درست کیا۔ سب سے پہلے آپ نے سن ہجری کا آغاز کیا۔ آپ نے سب سے پہلے ٹیکس وصولی کا باقاعدہ انتظام کیا۔ آپ نے افواج کے لیے آپ نے جیل خانے تعمیر کروائے، آپ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، آپ نے سراغ رسانی کا محکمہ قائم کیا، آپ نے ایسے ایسے کام انجام دیے جو ایک شخص اتنے قلیل عرصے کے اندر وہ کبھی بھی ان کو ادا نہیں کر سکتا، انہیں انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے جرنیل اور سب سے بڑے اور سب سے بہترین دماغ اور ذہین انسان تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاں، دنیا جس طرح اور بڑے بڑے جرنیل کو اور بڑے بڑے حکمرانوں کو پوجتی ہے، ان کا نام لیتی ہے، وہ عمر کو اس طرح کیوں نہیں پوجتی؟ اس لیے کہ ہم نے عمر کو ذات پات کے اندر فرقوں میں تقسیم کر دیا کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں عمر فاروق کو نہیں مانوں گا۔ اس لیے ہم نے خود اپنی عظیم شخصیات کو، اپنی عظیم ہستیوں کو مختلفی بنا دیا، اختلاف کے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے آج ان کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جو ان کے مردوں کو حاصل ہے۔ سیدنا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج یورپ کے مردوں نے ہمارے مردوں پر فتح حاصل کر لی، اس لیے کہ ان کے جو مردے ہیں وہ تاریخ کے اندر زندہ ہیں، لیکن جو ہمارے اسلاف تھے، ہماری وجہ سے وہ تاریخ کے اوراق کے اندر گم ہو گئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایک جان بننے کی توفیق عطا فرمائے، امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔